اللہ نے اپنی توحید بیان کرنے کے بعد پھر مکے والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ جن لوگوں نے گھمنڈ کی وجہ سے، جن لوگوں نے تکبر کی وجہ سے ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا، جیسے ہم نے قوم عاد کو تباہ کیا۔ اب یہاں قوم عاد کا ذکر آتا ہے، حالانکہ قوم عاد کا ذکر مزید گزر بھی چکا، لیکن ہم وہاں نہیں لے سکے تھے کسی وجہ سے، اب یہاں لیتے ہیں۔ یہ قوم عاد کیا ہے؟ حالانکہ چونکہ یہ قوم عاد جو ہے یہ قریب تھی، ہلاک ہوئی نہیں، جو قوم قریب تھی یہ، اور یہ جب مکے والے تجارت کے لیے جاتے تھے، کاروبار کے لیے، تو ان کے علاقوں سے یہ گزرتے تھے، تو اللہ نے بتایا کہ جس نے بھی نبی اور رسولوں کا مذاق اڑایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہیں بھی ہلاک کریں گے۔ پھر ان کو عذاب کے بارے میں وعید بھی سنائی۔ قوم عاد کے متعلق لکھا جاتا ہے یہ احقاف کے مقام پر یہ قوم رہتی تھی، جو عمان جانتے ہیں نا، ابھی بھی موجود ہے عمان، جس کو ہمارے مالیگاؤں والے عمان کہتے ہیں۔ یہ عمان ایک علاقہ ہے، ہزار موت اور عمان کے درمیان ایک مقام ہے، ریگستانی علاقہ ہے، جس کو احقاف کہتے ہیں۔ اور ان کا جو مورث اعلیٰ تھا، یعنی ان کا جو دادا تھا، اس کا نام تھا عاد ابن اوس، اور وہ پوتا تھا سام بن نوح کا۔ جیسے آپ سن چکے ہیں کہ اکثر وہ بیشتر لوگ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے، ایشیا کے اکثر لوگ، تو یہ بھی عاد جو تھا، عاد بن اوس، یہ اوس جو تھا وہ پوتا لگتا تھا حضرت سام بن نوح کا۔ تو یہ عاد نام کا شخص تھا، اسی کی اولاد تھی جس کے نام سے یہ عاد پکاری جاتی تھی۔ عاد کی اولاد، عاد ہی کے نام سے پورا قبیلہ اور وہ پوری برادری پکاری جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود نبی کی دعوت سے، نبی کے مشن سے، نبی کی تعلیمات سے ہٹ گئے، تو بت پرستی میں اور بدعمالی میں گرفتار ہو گئے۔ ایسے بت پرستی میں اور بدعمالی میں گرفتار ہوئے، پھر دولت تھی ان کے پاس، مال تھا ان کے پاس، حسن بھی تھا ان کے پاس، بت پرستی میں گرفتار تھے تو تکبر بھی کرتے تھے، گھمنڈ بھی کرتے تھے، سرکشی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام آئے اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا مت کرو، مٹی کو مت پوجو، پتھر کو مت پوجو، درختوں کو مت پوجو، وحدہ لا شریک کو۔ انسان تھوڑا غور تو کرے، تعصب کی اینک ہٹا کر، غرور اور گھمنڈ کی اینک ہٹا کر، بے جا تکبر کی اینک ہٹا کر، کیا درخت بھی عبادت کے لائق ہیں؟ کیا درخت بھی کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا پتھر بھی عبادت کے لائق ہے؟ کیا اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا دریاؤں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا سورج کی بھی عبادت؟ کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عبادت کے لائق ہے تو ایک ہی ذات ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ہے، جس نے درختوں کو بھی بنایا، جس نے دریاؤں کو بھی بنایا، جس نے پتھروں کو بھی بنایا، جس نے سورج کو بھی بنایا، جس نے چاند کو بھی بنایا، پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہستی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو، لیکن وہ مغرور قوم جب نہیں مانی اور انہوں نے چیلنج کیا اللہ کے نبی کو، دیکھو گھمنڈ دیکھو، غرور دیکھو، تکبر دیکھو، ہود علیہ السلام کو چیلنج کیا، اے ہود، آپ اللہ کے جس عذاب سے، اپنے اللہ کے جس عذاب سے ہمیں ڈراتے، وہ لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ آپ۔ ہود علیہ السلام نے کہا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ عذاب نہیں دیتا، پہلے عذاب سے پہلے کچھ جھلکیاں ہوتی تاکہ بندے ابھی سدھر جا۔ جیسے ابھی دیکھ لیں، یہ عذاب جو ہے نا کورونا کا، یہ پوری دنیا کو جھلکیاں ہیں، سدھرو سدھرو، زنا چھوڑو سدھرو، شراب چھوڑو سدھرو، سود چھوڑو سدھرو، اللہ کی بغاوت چھوڑو سدھرو۔ لیکن اب بھی لوگ توجہ، ہر آدمی اپنی دھن میں مستی ہے، یوٹیوب پہ آ کر کے بولتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، بڑی تکلیف، بڑی سدھرتا کون ہے؟
جو روش تھی وہ ہے، جو انداز تھا وہ ہے، جو طریقہ تھا وہ ہے. تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کی جھلکیاں دیتا ہے. یہ لو سدھرو. تو انہوں نے جب کہا نا آپ اپنے اللہ کا عذاب لے آئیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا برداشت نہیں کر سکو گے. پھر اس میں ہو یہ گیا کہ پہلے جھلکیاں شروع ہوئی، 3 سال تک اللہ نے ان سے بارش روک لی. اب بارش رک گئی تھی، ان کو سدھر جانا چاہیے تھا، ہود علیہ السلام کی بات ان کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، 3 سال بارش رکی تب بھی انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اور پھر انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ مکہ چلتے اور مکہ چل کے ہم خود دعا کرتے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ کے یہاں یہ نہیں چلتا ہے نا کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے سوا اور دوسرے بتوں کو بھی خدا مانو. نہیں، یہ نہیں چلے گا. خدا تو کسی کو نہیں مان سکتے. اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ. عبدہ، ہم اپنے نبی کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ عبدہ، محمد تو اللہ کے بندے خاص ہیں. بندے ہیں لیکن عبدہ اس کے خاص بندے. محمدن عبدہ ورسولہ، وہ خاص بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو ہم اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے. جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. ہم اپنے نبی کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن نہ کبھی خدا کہتے ہیں اور نہ کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم ان کو بے مثال مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، سید البشر مانتے ہیں، نور مانتے ہیں اللہ کا، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے. ہاں، خدا بھی نہیں مانتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ. دیکھو کیا کیا میں بھی اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. سب کچھ ہے لیکن بندے خالق ہے، اللہ کے بندے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے ہود کو نہیں مانیں، ہود علیہ السلام کی بات ہم جا کے خود ہی دعا کریں گے اللہ سے کہ ہم ان بتوں کو بھی مانیں گے، بت پرستی بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے. وہ گئے وہاں. جب مکۃ المکرمہ کچھ لوگ مل کر کے گئے تو انہوں نے وہاں پر ہاتھ پھیلا دیا اللہ کی بارگاہ میں. مرصد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو اسی قوم عاد کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن وہ ہود علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا. اس نے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا. جب وہ لوگ گئے اور دعا مانگنی شروع کی تو اب دعا کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اللہ تو ان سے ناراض. ہود علیہ السلام تو اپنی بات کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ کی بات کرنے آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے. تو انہوں نے جب دعا شروع کی تو مرصد بن سعد نے کہا، جو اپنا ایمان ابھی تک چھپائے ہوئے تھے، اب ان کا جذبہ جاگ اٹھا. انہوں نے کہا اے میری قوم، تم کتنا بھی تڑپ کر دعا کرو، کتنا بھی کچھ بھی کر لو، جب تک تم ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانو گے اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. ان ظالموں نے اس سے کہ اس شخص کی بات مان کر سدھر جاتے، اس کو بھی وہیں مار پیٹ شروع کر دی اور اس کو بھی دور کر دیا، تو چلا جا ہمارے پاس سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب چونکہ ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، تو قوم عاد نے جب دعا کی تو اللہ نے ان پر 3 بادل بھیجے. 3 بادل، ایک سفید رنگ کا بادل تھا،
ایک لال رنگ کا بادل تھا اور ایک سیاہ اور کالے رنگ کا بادل تھا. اللہ نے 3 بادل بھیجے اور غیب سے آواز آئی، اے قوم عاد، ان 3 بادلوں میں سے اپنی قوم کے لیے کوئی ایک بادل تم چن لو. تو انہوں نے تینوں بادل دیکھے، سفید، سرخ اور سیاہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے جب بادل کالے اور سیاہ آتے ہیں تو پھر بہت زور کی سراٹے دار بارش ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہم سیاہ بادل کو چنتے ہیں. اب دیکھو ان کی شرارت اور بڑھی. انہوں نے کہا دیکھا ہم نے آپ کو نہیں مانا تو بھی ہماری دعا اللہ نے سن لی. جب وہ بادل چلا، بادل کے نیچے نیچے یہ چلے، حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، اے میری قوم، یہ تم پر بادل نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اب بھی تم سدھر جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کو مان لو، ان بتوں سے دور ہو جاؤ، بدعمالیوں سے دور ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا، اے ہود ہم تیری بات نہیں مانیں گے، دیکھ یہ ایسا برسے گا کہ جل تھل ہو جائے گا. حضرت ہود نے کہا نہیں، تم دیکھ لینا تمہارا انجام کیا ہوگا. اور پھر اس بادل سے ہوا چلنا شروع ہوئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسی ہوا چلائی جس کو قرآن سر سر کہتا ہے. باد سرسر چلی، باد سرسر چلی، اور وہ ہوا تیز ہوتی گئی، وہ آندھی تیز ہوتی گئی. پچھم کی طرف سے وہ بادل آیا اور تیز سے تیز تر ہوتی گئی. اللہ نے ہود کو حکم دیا تم بھی بستی سے نکل جاؤ اور تمہارے ایمان والے لوگ بھی بستی سے نکل جائیں. ہود اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر بستی سے باہر ہو گئے. جب ہوا چلنی شروع ہوئی تو ہوا ایسی زناٹے دار اور زوردار تھی کہ جس کے کان تک ہوا جاتی اس کے کان کے پردوں کو پھاڑ دیا کرتی تھی. اونٹوں کو سامان سمیت اڑا کر کے کہاں سے کہاں پھینک دیتی تھی. جب انہوں نے ایسی زوردار ہوا چلتے دیکھی تو وہ اپنے گھروں میں چلے گئے اور گھروں میں جا کر انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا. قرآن پاک کی تفاسیر میں آیا ہے درخت تو اکھڑ اکھڑ کر کے پھینکے جا رہے تھے، اونٹ جو ہے وہ اڑے جا رہے تھے، سامان سے لدے ہوئے اونٹ اڑے جا رہے تھے. انہوں نے بھاگ کر کے جلدی سے اپنے دروازے بند کیے. پھر اللہ نے ہوا چلائی، دروازے بھی اڑے اور گھروں کے اندر ہوا گھسی تو ان کو بھی لے کر کے اڑی. مسلسل 7 رات اور 8 دن تک کے یہ عذاب قوم عاد پر آتا رہا. اور ہوائی بس ہوا تیز آندھی چلتی رہی، وہ اڑتے رہے. اور جب یہ مسلسل 7 رات اور 8 دن تک کی یہ ہوا چلی تو ہر بندہ جو وہاں موجود تھا وہ سب کے سب مر گیا. اور ان کی لاشیں ایسے بکھری پڑی تھی جیسے کہ کھجور کے درخت جو بالکل بوسیدہ ہو جاتے اور کمزور ہو جاتے ہیں تو ہواؤں سے اڑ کر کے کیسے وہ زمین پر پٹک دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس طریقے سے وہ ایسے پڑے رہے. اب جب عذاب تو چلا گیا، عذاب تو ختم ہو گیا، تو پھر ہود علیہ السلام آئے تاکہ قوم دیکھ لے وہ منظر کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. ساری قوم عاد مر گئی، تباہ ہو گئی اور وہ مرے پڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو فکر ہوگی کہ ہم یہاں کیسے جیئیں گے، کیسے رہیں گے، کیونکہ ان کی لاشیں تو پڑی ہوئی ہے. یہ لاشوں کا کیا، اور وہ 1-2 نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی اس فکر کو دور کر دیا اور سیاہ قسم کے، کالے قسم کے پرندے اللہ نے ان کا ایک غول بھیجا. وہ کالے رنگ کے پرندے آئے اور آ کر کے ان لاشوں کو اٹھاتے، کھاتے نہیں تھے، ان کو اٹھاتے اور اٹھا کر کے ان کو لے جا کر انہوں نے سمندر کے اندر پھینک دیا. اس طرح سے وہ پورا کے پورا علاقہ صاف ہو گیا اور پھر ایمان والے وہاں پر بچے رہ گئے. پھر اللہ نے قوم سمود کا ذکر بھی فرمایا. تو اب ہمارا وقت یہاں پورا ہو گیا انشاءاللہ، کیونکہ وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے تو ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے جب کبھی موقع آئے گا تو. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مغرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، اللہ کے فرامین سے بغاوت نہ کرے. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ منظر قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے دیکھ لیے
تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں عذاب آیا تھا، اب آپ یہاں نہ ٹھہریں، آپ ہجرت کر کے مکہ چلے جائیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مکۃ المکرمہ چلے گئے، اور آخری عمر تک حضرت ہود علیہ السلام مکۃ المکرمہ ہی میں رہے، بلکہ اکثر انبیاء کرام آخری عمر میں مکہ ہی چلے جاتے تھے، اور وہیں پر اکثر انبیاء کرام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ وہیں پہ وصال کریں، کیونکہ ان کو اللہ نے یہ بتایا کہ میرا آخری نبی جو پیدا ہوگا وہ مکے میں پیدا ہوگا۔ تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر ہماری زندگی نے وفا کیا ملیں گے، اور وفا نہ کیا تو کم سے کم جب وہ نبی مکے میں چلے گا تو ہم اپنی قبروں سے اس کے چلنے کا مشاہدہ کریں گے، اس کی اداؤں کا مشاہدہ کریں گے۔ ظاہری زمین پہ تب مل نہ سکے تو کم سے کم اس زمین پر ہی ہماری قبر بنے جہاں پہ وہ نبی چلتا پھرتا رہے گا اور اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارے گا۔ تو یہ انبیاء کرام کی ایک خواہش بھی ہوا کرتی تھی، اسی لیے اکثر انبیاء کرام کے مزارات مکۃ المکرمہ میں موجود ہے۔ صرف حتیم کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 70 انبیاء کے مزار، بعض روایتوں میں مطاف میں 70 انبیاء کے مزارات ہیں، اس طرح کی بہت سی روایتیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مزید حرم کی حدود کے اندر بھی کئی انبیاء کرام کے مزارات بتائے جاتے ہیں۔ واللہ عالم ورسولہ عالم، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے، کہاں تک وہ تحقیق میں سچے ہیں یہ اللہ جانے، بلکہ خود کچھ احادیث میں بھی آیا ہے کہ مطاف کے اندر 70 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، تو یہ بھی حدیث پاک میں۔ اب یہاں 70 سے مراد عدد کا 70 نہیں ہے بلکہ کثرت بتانا ہے۔ ایک عرب کا محاورہ تھا نا کہ میں جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے، یار میں نے تجھے 15 بار فون کیا تو میرا فون ہی نہیں اٹھاتا، میں نے 50 بار تجھے سمجھایا یار تو میری بات ہی نہیں مانتا، تو اس سے ان 50 کے بعد کا 50 تھوڑی ہے، 14 کے بعد کا 15 تھوڑی ہے، یہ بتانا کہ میں نے کثرت سے تجھے فون کیا تو نے میرا فون نہیں اٹھایا، یہ بتانا۔ تو 70 انبیاء کے مزارات ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ ان 70 کے بعد کا 70 نہیں، بلکہ یہاں کثرت بتانا مقصود ہے کہ بہت انبیاء، بہت زیادہ انبیاء کے مزارات جو ہے وہ مطاف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ الفاتحہ۔